میں بولا نہیں بھائی, میں ایسا تو دنیا سے نہیں جا رہا ہوں, میرے کو معلوم کرنا ہے کہ یہ جسم جو اللہ تعالیٰ دیے اس کی انتہا کیا ہے, کدھر تک لے کے جا سکتے اس کو دماغی اور مینٹلی. تو ہم ایک رات کیا کرے, رات کے 3 بجے اٹھ گئے, اٹھ کے سائیکل لیے نکل گئے ورنگل کی طرف. آپ اکیلے؟ اکیلے. ابھی میں جب دیکھا تو آپ چیتک پہ آئے. جی جی, تو اس کے بارے میں آپ ہی بتا دیں تھوڑا. جی بالکل, کہ چیتک ایسی ہے کہ سب میری وہ ضرورت پوری کر رہی, پوری ضرورت پوری کر رہی ہو, کیونکہ ایلیٹ کے پاس ایک ایسا ٹول ہے. یہ ایک فرض کیجیے آپ اپن کاظم صاحب اور آپ اور میں پارٹنرشپ میں جا کے ایک پرنٹر لا لے کے رکھ لیے یہاں پہ, لا کے پیسے پرنٹ کر کے جا کے ترکاری کی دکان پہ خرید رہے اپن لگا, اپنے کو آگے پولیس والے پکڑ لیتے. لیکن اگر یہ چیز بینک کا رہا, وہ کیوں لیگل ہے؟ کم عمری میں ہی اگر ڈاکٹر اقبال, ڈاکٹر اسرار, اگر یہ لوگ میرا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے تو شاید ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ میں ایک دہریہ بن سکتا تھا, ایتھیسٹ. تو یہ لوگ میرے کو چیزیں ریزن کرنا بتائے. يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي. يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت دنوں کے بعد آج ہم پھر سے نوجوان شو لے کے آئے ہیں, اور نوجوان شو میں جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ الگ الگ نوجوانوں کو ہم بلاتے ہیں اور ان کی لائف کے بارے میں ان سے کچھ سیکھتے ہیں, ان کے لیسنس لائف کے وہ بھی معلوم کرتے ہیں, اور کیسے ان کی لائف میں کیا کیا چیزیں ہوئی, کیسا ایک نوجوان 20-25 کا نوجوان کیسی لائف گزر رہا ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ الگ الگ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے گیسٹ ہیں جو ہمیشہ ہوسٹ رہتے ہیں. یہ ٹیبل آف وزڈم جو ہے, ہم انشاءاللہ اس کی لنک بھی دے دیں گے آپ کو, اس کے ہوسٹ بھی ہیں اور انہی کا چینل ہے. وہ الحمدللہ لوگوں کو بلا کے انوائٹ کر کے ان کا انٹرویو وغیرہ لیتے ہیں اور پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. اور آج ہم ان کو بلا لیے, یہ ہم کو بلائے تھے, آج ہم ان کو بلائے, اور زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا, ڈائریکٹلی انہی سے ان کے بارے میں ہم انٹروڈکشن لیتے ہیں, کیونکہ ہم بولیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی زیادہ ہو جائے. تو ڈائریکٹلی ہم ان سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاظم صاحب. فرقان بھائی بہت بہت شکریہ. آپ جو ہے انٹروڈکشن دیتے وقت کافی بڑا کچھ بیٹھ کے لکھ کے اور سب کھولتے, لیکن ہم وہ نہیں کر سکتے, ہماری اتنی قابلیت ہے نہیں. تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیرن آپ آئے. تھینک یو سو مچ فار دی اپرچونیٹی سید کاظم صاحب, میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا. جی بارک اللہ فیک. تو الحمدللہ ہم جو ہے پہلے بات کرنے سے پہلے ہم یہ آپ کے بارے میں جو ہے نا جاننا چاہیں گے, تھوڑا سا بیسک انٹروڈکشن آپ کے بارے میں دیں کہ آپ کی پیدائش سے لے کے آپ اسکولنگ وغیرہ تھوڑا دے دیں, پھر آگے ہم ہمارا سفر. بالکل بالکل بالکل. تو میری پیدائش سعودی میں ہوئی تھی, مگر کافی کم چھوٹی عمر میں. سعودی کون سی سٹی میں؟ ہوتا سدیر نامی ایک ولیج تھا, وہاں پہ ریاض میں, وہاں پہ رہتے تھے ہم لوگ. مگر کافی چھوٹی عمر تھی میری, میرے کو تو یاد بھی نہیں ہے, تھوڑے بہت بس ایسا اسکرین شاٹس یاد ہے تھوڑے بہت دماغ میں. تو وہاں پہ رہتے تھے اور وہاں سے یہاں پہ آ گئے, اور جب سے میرا تو میری جو پروان میری تو یہیں چڑھی, تو میں بڑا یہیں ہوا, اور اسکول جاتا تھا سینٹ جوزف پبلک اسکول کنگ کوٹی حیدرآباد. وہاں سے فرسٹ کلاس سے 12th تک وہیں پڑھا میں, آئی سی ایس ای, اور وہاں سے پھر آئی ایس سی وہیں کیا میں. تو اس کے بعد یہاں ماسب ٹینک پہ مہاویر ہاسپٹل کے بالکل سامنے JNFAU جواہر لال نہرو آرکیٹیکچر اینڈ فائن آرٹس یونیورسٹی, وہاں پہ انٹیریئر ڈیزائننگ کیا میں ختم. اور میرے جب لاسٹ ایئر میں ہی تھا, میں 4 سال کا کورس تھا, جب لاسٹ ایئر کا تھا تب میں ساتھ میں جاب بھی فل ٹائم جاب کر رہا تھا. رات میں جاب کرتے تھے, صبح کالج کو جاتے تھے. تو اس میں زندگی کے تلخ حقائق معلوم ہوئے کہ آسان نہیں ہے پیسے کمانا. تو بہرحال دونوں کو بھی بیلنس کرنا بہت مشکل تھا. بہرحال ہوا اور کامیاب بھی ہوا میں اس میں الحمدللہ. اچھے نمبرات بھی آئے. پھر اس کے بعد اس کے فوری بعد میں ایک نیو مارک نامی کمپنی ہے, ہم لوگ کوئی بھی پراپرٹی USA میں جتنے بھی پراپرٹیز ہے اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں, ایز این اپریزل اینالسٹ مدد کرتے ہیں قیمت معلوم کرنے میں. تو اس میں لگ گیا میں, تو ابھی بھی اسی میں ہی کام کر رہا ہوں. یعنی کتنے 2 سال سے کر رہے ہیں اس میں آپ؟ قریب 2 سال. میں لاسٹ ایئر جنوری 22 سے سیکنڈ جوائن کیا تھا. اللہ اور برکت دے آپ کو. بہت اچھی, یعنی الحمدللہ آپ کے ابھی یو آر 23 ناؤ. 23 ایئرس اولڈ. یس 23 ایئرس میں آپ بہت لائف دیکھ لیے, یعنی پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو. جی الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, تو ابھی ایک بہت اچھی پوائنٹ بولے, لیٹسٹ جو ہم لوگ عامر کے ساتھ جو ریل ڈالے تھے انسٹاگرام پہ. جی جی. تو عامر بولے کہ بچوں کو پڑھتے پڑھتے کمانا اسٹارٹ کر دو. تو ایک کنٹروورسی کھڑ گئی تھی, بہت سارے بچوں کو اعتراض بھی ہوا, بھائی پڑھائی میں کمانے لگیں گے تو پڑھائی بھول جاتے,
یا نہیں کر سکتے بیلنس. آپ بول رہے ہیں کہ آپ نائٹ میں جاب بھی کرتے تھے اور صبح کالج جا کے یو کمپلیٹڈ یور اسٹڈیز. جی جی رائٹ, بالکل. تو آپ اس کے بارے میں آپ ہی بتائیے. میں بالکل اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو کہ اگر آپ کا ڈائریکشن, میں ایک ایڈوائس کے طور پہ بتاتا ہوں یہ, خیر بہرحال میں خود کو قابل اتنا تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ایڈوائس دے سکوں, یہ میرے پہ امپلائی ہوا, میرے کو یہ فائدہ پہنچایا, میں اسی لیے شیئر کر رہا ہوں یہ کہ ہوا یہ کہ جب میں جاب کرنا شروع کرا تب میرے کو معلوم ہوا کہ کس ڈائریکشن میں میرے کو بڑھنا چاہیے. اچھا, ٹھیک ہے. جب تک میں جاب مارکیٹ اور پیسوں کے پیچھے میں کام کرنا شروع نہیں کرا, جب تک میرا ذہن ایک اسٹوڈنٹ کے ویسے ہی تھا. اسٹوڈنٹ کا ذہن کیا رہتا, بھائی اگلے سیمسٹر کے قریب اب کچھ بھی جو برحل جو بھی ہے مارکس لانا ہے, مارکس لانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, پڑھنا ہے, چیٹنگ کرو, کیا بھی کرو, مارکس لاؤ, پاس کرو, پیرنٹس اس سے خوش. بھائی ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو بہت کنفیوزڈ رہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ کس ڈائریکشن میں بڑھنا ہے. تو اس کا میرے پاس جو کام کرا, جو سلیوشن میرے پاس یہ ہے کہ کچھ بھی ہوگا پہلے آپ قدم ڈال دو, اس میں کام کرنا شروع کر دو. وہ آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے وہ بات کی بات ہے. آپ کو اگر نہیں پسند آیا تو پھر چینج کر لو. تو یہ ایک میں سیکھا ہے اس سے کہ ضروری ہے کام کرنا. جب تک بچہ ایک کڈ ایک مین نہیں بنتا میرے حساب سے. اچھا, ماشاء اللہ, یہ بہت پوائنٹ کی بات بولی. تو یعنی پڑھائی کے دوران اگر کمانا اسٹارٹ کر دے تو کیا ڈز اٹ افیکٹ؟ یس ڈیفینیٹلی اٹ ول ہیو این امپیکٹ آن یور اسٹڈیز, بٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو بیلنس بوتھ دا تھنگس. اوکے, بیلنس کرنا سیکھنا ضروری ہے. اگر آپ اس سے ڈر جائیں گے کہ میرے پڑھائی پہ اثر پڑیں گا تو آپ پھر زندگی کو سمجھے نہیں. آگے بہت ایسی چیزیں آنے والے ہیں جہاں پہ بیلنس کرنا پڑتا آپ کو. آپ کی ٹریننگ ہی نہیں ہو کے ہے, کیا کریں گے آپ؟ صحیح ہے, بہت ضروری ہے وہ. تو یہ بہت زبردست پوائنٹ بولے آپ, کیونکہ بیلنس یہاں سے اسٹارٹ کریں گے. بیلنس تو ہم جو ہے نا دین دنیا کا بیلنس سیکھیں گے, اور اپنی ماں اور اپنی وائف میں بیلنس سیکھیں گے. بالکل. اپنی اولاد میں, بوائز یعنی بیٹا اور بیٹی میں بیلنس, ہر چیز میں بیلنس ہے. تو یہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہو. اچھا, تو ماشاء اللہ ابھی آپ جاب کر رہے ہیں اینڈ یو آر 23 ایئرس. آپ تھوڑا اپنی لائف کے بارے میں بتائیں. پہلی بات تو یہ بتائیں آپ, آج میں آپ کو ویسے آپ کو سائیکلنگ کا بھی بہت شوق ہے اور آپ کو شاعری کا شوق ہے, اردو زبان سے آپ کی بڑی محبت ہے, اور لیکن ابھی میں جب دیکھا تو آپ چیتک پہ آئے. جی جی, تو اس کے بارے میں آپ ہی بتا دیں تھوڑا. جی بالکل, کہ چیتک ایسی ہے کہ سب میری وہ ضرورت پوری کر رہی, پوری ضرورت پوری کر رہی ہو. اس میں سامان آ جاتا, میرا جو بھی ضرورت کا سامان ہے وہ آ جاتا, مینٹیننس کم ہے اس کا. حالانکہ میرے کو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ضرورت نہیں ہے, لیکن میں چاہے تو ایکٹیوا بھی لے سکتا ہوں, وہ بھی لیکن میری ضرورت اس میں پوری ہو جا رہی. اللہ تعالیٰ میرے کو یہ ایک ایسی نعمت دے دی ہے جس میں اس میں پوری نعمت, میری پوری ضرورت پوری ہو جا رہی. میرے کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی دوسری گاڑی لینے کی. تو اسی کو میں مینٹین کرتا ہوں, اسی کو میں چلاتا ہوں, اور اللہ کا فضل ہے بہت ساتھ دیتی ہے گاڑی میں. ڈز اٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو لائک آپ کو پرانی چیزوں کا شوق ہے بول کے ہے, یا نہیں پھر یہ ضرورت پوری کرے تو وائی شوڈ آئی آپٹ فار انادر ون؟ شوق تو نہیں ہے میرے کو اصل دیکھا گیا تو کسی بھی چیز کا, آپ جیسا کہ سائیکلنگ چلانے کا شوق, سائیکلنگ کا شوق ہے بول کے بتائے, نہیں وہ شوق نہیں ہے. وہ اسی لیے کہ میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ تکلیف دہ ہے میرے لیے. تو یہ چیتک کا بھی میرے کو شوق کچھ نہیں ہے, بس اس لیے کہ میری ضرورت پوری ہو رہی ہے بس. سوری فار دیٹ شوق بولنے کا. نو ناٹ اے پرابلم. تو یعنی ماشاء اللہ آپ کمفرٹ زون سے تھوڑا ہٹ کے لائف پریفر کرتے ہیں. بالکل, کائنڈ آف. بالکل. تو یعنی ماشاء اللہ آپ زہد کی طرف جا رہے ہیں. ماشاء اللہ زاہد آپ جانتے ہیں, تو یہ ماشاء اللہ دنیا کو ترک کر کے وہ, تو یہ جو سوچ ہے آپ کی, کیا یہ پہلے سے تھی, بچپنے سے آپ کی؟ حضرت اس کا تو میرے پاس جواب فی الوقت نہیں ہے, لیکن اگر فروگل مینس کی اگر آپ بات کریں کہ بچپن سے والد صاحب تو یہ سکھائے کہ میں آپ کو ہمارے والد صاحب کے بارے میں ذرا بتا دیتا ہوں کہ والد صاحب ایسے ہیں کہ ہر ایک چیز کا, ہر ایک پانی کے خطرے کا, دودھ کے خطرے کا حساب رکھتے والد صاحب. اب میں آپ کو ایک کچھ بتاؤں, ایک چھوٹا ایگزامپل دیتا ہوں. ایسے کئی سارے ہیں, میں آپ کو ابھی جو ذہن میں آ رہا بتا رہا ہوں. ایک بار کیا ہوا, میں دودھ کی پیکٹ گرم کرنا تھا, دودھ پینا تھا, تو کر ابالنے کے لیے رکھتے ہیں اپن چولہے پہ. تو میں کٹ کر کے اب جو پیکٹ رہتا پھینک دیا میں ڈسٹ بن میں. والد صاحب آ کے چلو اٹھاؤ بولے. ارے کیوں وہی پھینک دیا ہوگا ڈسٹ بن میں؟ لیتا نہیں اٹھاؤ. تو ارے مگر ڈسٹ بن میں ڈال دیا نا میں. تو نہیں اٹھاؤ, اس میں پانی بھرو, پانی بھر کے, تھوڑا پانی بھر کے اندر اس کے والس پہ دودھ لگا رہتا, تم ویسٹ کر رہے ہو. اللہ اکبر. وہ استعمال کرو اس کو.
تو یہ ایک چھوٹی آپ کو جھلک دیا میں ہمارے والد صاحب کی. تو بہت ہی, حالانکہ ضرورت نہیں ہے, لیکن والد صاحب کو جو ہے اللہ کی نعمتوں کا جو ہے بہترین استعمال اگر کسی سے میں سیکھا تو وہ ہمارے والد صاحب. والد صاحب بہت ہی مہذب طریقے سے, بہت ہی کیئرفلی کوئی بھی چیز اگر ان کو دے دیا جائے تو آپ کو 40-50 سال کے بعد بھی اسی حالت میں ملے گی وہ گاڑی. یہ گاڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کنڈیشن بھی دیکھیں آپ, وہ والد صاحب کا ہی نتیجہ ہے. آپ بھی اگر اس کا انجن وغیرہ کے خیر میں بہت ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں پھر, مگر میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگر والد صاحب کے ہاتھ میں کوئی چیز لگی تو وہ سالوں سال ویسی ہی رہتی. بارک اللہ. والد صاحب کے ہاتھوں آپ لگ گئے اللہ کی طرف سے, تو آپ کو دیکھ کے ہم کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ ماشاءاللہ کس طریقے سے آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت ہوئی. یعنی یہ ایک اتنا بڑا لیسن ہے. ہو سکتا ہے بڑے لوگ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں نہ دیکھیں, لیکن نوجوان اگر یہ اپنی اولاد کی فیوچر میں ایسی خود بھی سدھرو اور پھر بچوں کو سمجھائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے جیسے نوجوان سوسائٹی میں بہت ہوں گے. تو الحمدللہ, تو والد صاحب سے آپ اس میں بہت انسپائرڈ رہے انشاءاللہ. الحمدللہ. تھوڑا اور بھی سوال کرنا, آپ اپنے مدر فادر میں زیادہ کلوز کس سے؟ یہ خطرناک سوال کر دیا, سوری. بہت آپ کے پیرنٹس سے تھوڑا فن وے میں. میں تو دیکھیے کلوز دونوں سے بھی ہوں. اگر میری کوئی پرسنل چیز, دیکھیے میں آپ کو ایسا صاف تو نہیں بتا سکتا, لیکن میں آپ کو ایک تھوڑا ڈپلومیٹک آنسر دیتا ہوں, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. جی, تو ڈپلومیٹک آنسر یہ ہے کہ اگر کوئی میری پرسنل, میری ذات سے کوئی ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو میں سیدھا بھاگتا ہوں میرے والدہ کو چپٹ جاتا ہوں. اور اگر کوئی دنیاوی معاملے میں میرے کو مشورہ لینا ہے تو والد صاحب سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے. تو یہ میرا جواب رہے گا. دیکھا گیا تو ایون اپارٹ فرام ڈپلومیسی کہ یہ حکمت بھی ہے, کیونکہ دیٹ ایموشنل تھنگ یو گیٹ اٹ فرام یور مدر. لیکن دنیاوی تجربہ تو والد صاحب کے پاس بھی ماشاء اللہ بیلنس کر رہے ہیں. آپ سیکھ گئے نا بیلنس, آپ تو سیکھ ہی گئے بیلنس. تو پھر الحمدللہ یہ آپ بچپنے سے آپ کا جو ہے یہ تعلیم کا سلسلہ. اسپورٹس میں آپ کو بہت جو ہے چیزوں میں ایکٹیویٹیز میں ہم دیکھتے ہیں. اب شوق, آئی وونٹ یوز دس ورڈ شوق, آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو آپ جو ہے سائیکلنگ کے ساتھ ساتھ کون سے اسپورٹس فزیکل یعنی؟ جی, تو میں اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہوئے چلتا ہوں. غالباً یہ 20 برحال میرے کو ایئر تو یاد نہیں آ رہا, 2021 2022 میں سے کوئی ایئر ہے یہ. میرے ایک خاص دوست ہے عباس علی خان شیش محل, گھر کے قریب ہی رہتے ہیں. میرے دوست نہیں ہے, مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے گھر کے پاس یا کہیں بھی میرے دوست بہت کم ہے, بہت کم دوست ہے میرے. میرا دوستوں میں ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا سال میں بہت کم ہوتا. تو برحال انہوں جب تھے, ابھی تو انہوں باہر ہے کہیں کمانے کے لیے, لیکن جب انہوں تھے تو صفا مسجد ہے ہمارے گھر کے پاس, وہاں پہ اس کے دائرے میں ایک دکان ہے, وہاں پہ ایرانی چائے ملتی. خیر تو انہوں بولے تھے چلو جا کے چائے پی لیں گے کبھی. تو میں اس ٹائم پہ میرا ٹائم بھی تھا, تو میں بولا چلو جائیں گے پئیں گے چائے. تو ہم دونوں گئے چائے پیے. تو انہوں بتایا کہ ایسی باتوں میں بات نکلی اور انہوں بولے کہ فرقان آپ کبھی آپ کا 100% دیکھے. تو میں بولا ہاں دیکھے بھائی, بہت بار دیکھے, میں بہت محنت کرتا, میں چیزوں میں محنت کرا. تو ناٹ براگنگ اور اینی تھنگ, بٹ میں محنت کرا, مجھے بتایا. تو بولا ہاں, تو نہیں 100% دیکھے کیا. تو میں سمجھا رہے انہوں کچھ جواب میں کیا آپ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن 100% بول کے پوچھا. تو واٹ از یور ڈیفینیشن فار دیٹ 100%. تو انہوں بولے کہ 100% وہ جہاں پہ آپ کا دماغ اور آپ کا جسم آپ کا ساتھ چھوڑ دے, آپ بے ہوش ہونے کے قریب آ جائے, کسی بھی چیز پہ آپ اتنا کام کرے کیا. میں پوچھا بھائی میں دور تک بھی نہیں کرا اتنا, 100% نہیں, میں 30% بھی نہیں دیا ہوں گا میرا کسی بھی چیز میں. تو آپ سوچو ایک بار کہ تم اتنا کم, تمہارا پوٹینشیل جتنا بھی ہے اتنا کم پوٹینشیل یوز کر کے اتنی آگے تک مطلب جو بھی ہے اسکول پاس کر لیے, کیا کر لیے, اوورآل جو بھی ہے چھوٹے موٹے جو بھی اچیومنٹس ہیں. ایک بار سوچ کے دیکھو, اگر تمہارا 100% کسی چیز میں جھونک دیے تو کیا تم انقلاب برپا کر سکتے. وہ انہوں میرے کو نہیں, انہوں سب کو ایک ایسا جنرل اسٹیٹمنٹ تھا. سبحان اللہ. یس. تو میں گھر کو گیا, میرے کو نیند برابر نہیں آئی ہوتا میرا, بھائی یہ کیا تو بھی بات بول دیا یار, بچہ ہے. تو بچہ مطلب میری عمر کے تھے انہوں. اچھا میری عمر, ہم دونوں میرے ساتھ تھے انہوں, مطلب اسکول کے فرینڈس تھے انہوں. 2021 بولے تھے, 21 22 ایئرس کی. 20 سال کا بچہ, 21 22 ایئرس کی. تو یہ عمر کا بچہ یہ بات. تو عباس علی خان صاحب میرے کو یہ بات بولے اور کافی ٹائم تک یہ کھٹکتے رہی میرے کو بات کی. اللہ تعالیٰ یہ جسم میں ایسے ایسے سافٹ ویئرز انسٹال کرے, ایسی ایسی صلاحیت دی ہے, ایسی صلاحیت ہے کہ میرے کو خود نہیں معلوم میرے اندر ایسے صلاحیتیں ہیں. کبھی ایکسپلور بھی نہیں کرا میں, میرا تصور بھی نہیں گیا وہاں تک کہ میں یہ سب چیزیں کر سکتا ہوں. بلکہ میں بولا نہیں بھائی,
میں ایسا تو دنیا سے نہیں جا رہا ہوں. میرے کو معلوم کرنا ہے کہ یہ جسم جو اللہ تعالیٰ دیے اس کی انتہا کیا ہے, کدھر تک لے کے جا سکتے اس کو دماغی اور مینٹلی. تو ہم ایک رات کیا کرے, رات کے 3 بجے اٹھ کے سائیکل لیے نکل گئے ورنگل کی طرف. آپ اکیلے؟ اچھا. تو رات میں کیونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ رات میں اس لیے نکلا میں کیونکہ میرے کو اگلے دن رات ہونے سے پہلے ورنگل پہنچنا تھا, نہیں تو ہائی وے کا سفر ہے, ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز رہتے, تو وہ سب پورا پلاننگ کر لے کے یہاں سے 160 کلو. اچھا, سائیکل پہ. دس از دا فرسٹ ٹائم آپ سائیکل پہ؟ فرسٹ ٹائم. اچھا. میرے پاس سائیکل جب نئی خریدا تھا, میرا ارادہ تو ایسا نہیں تھا کہ میں گھر کے پاس کہیں چلا لیں گے, دودھ ترکاری ورکاری کوتمیر پودینہ لا لیں گے بول کے تھا. کوتمیر ہمیشہ آتی ہے اپنے پاس. جی برابر. میرا اصل میں ارادہ, میں ایسا کنوکشن کے ساتھ نہیں تھا, میرا بھی ارادہ ڈاماڈول تھا کہ پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا, بٹ ڈر بھی تھا ایک کہ اگر نہیں پہنچا تو ہائی وے پہ رات گزارنا پڑتا میرے کو, یا نہیں تو کہیں ہوٹل لے کے, وہ بھی ملی تو ملی, نہیں ملی. بہت ایکسپیرینس کچھ بھی نہ تھا میرے کو. تو بہرحال اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اگلے 3 بجے نکلا تھا میں رات کے, اور 5 بجے وہاں پہ پہنچ گیا تھا. تو 5 بجے عصر کے ٹائم پہ, عصر کے وقت, تو یہ قریب 14 گھنٹے لگاتار سائیکل پہ. تو یہ میرا فرسٹ تھا. اور اس کے بعد جو دماغ کے دہانے کھلے میرے کہ یہ کبھی میرے دور تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اس کے بعد سے ایک چین شروع ہوئی کاظم صاحب. وہ چین کیا شروع ہوئی, اس کے بعد 40 کلومیٹرز بھاگے. ہاں, 40 کلومیٹرز قریب 6 گھنٹے میں, وہ بھی بہت زیادہ ہی ہے 6 گھنٹے. مطلب جو لوگ کرتے ہیں آلریڈی, وہ لوگ بہت کم ٹائم میں کرتے ہیں, ان لوگوں کو پریکٹس رہتی. یہ بنا پریکٹس کے 40 کلومیٹر بھاگے. میرا ایک دوست ہے اسماعیل بول کے, ورنگل جانے کے بعد ان میرے سے بہت متاثر ہوا تھا, بھائی یہ کیسا کرے. تو ان کے خیر بہرحال وہ ایک دوسری ٹانجنٹ اسٹوری ہے. وہ انہوں بھی ایک سائیکل خرید لیے تھے میرے ساتھ, ہم دونوں مل کے پھر سری سائلم سائیکل پہ گئے. جی ہاں. اور اس کے بعد میرے ہاف میراتھونس چلتے رہتے, 21 کلومیٹرز وغیرہ. ابھی تو شروعات ہے انشاءاللہ. میرا ارادہ ہے کہ میراتھونس ہر مہینے ایک میراتھون بھاگا جائے, تو انشاءاللہ. تو اچھا, تو یہ جو ہے آپ یہاں سے اسٹارٹ ہوا. جی. تو دوسرے اسپورٹس بھی کھیلے آپ؟ میں کرکٹ کھیلا, اور یہ کالج لائف میں باسکٹ بال کھیلا تھا. مطلب اتنا اچھا کھیلنے نہیں آتا میرے کو. نہیں کھیلے آپ؟ باسکٹ بال کھیلے, کرکٹ, فٹ بال نہیں کھیلا. اچھا, فٹ بال نہیں. اچھا, یہ جتنے گیمس کھیلے آپ, ہارس رائڈنگ وغیرہ آتی؟ سوئمنگ زبردست آتی. اچھا, تو آپ جو ہے کیونکہ نوجوان شو میں بیٹھے ہیں, تو آپ اس میں سے یا سائیکلنگ یا رننگ ہو گیا یا جو بھی ہے, تو آپ کوئی ایسا اسپورٹ کو آپ بولیں گے نوجوانوں کو کہ یہ کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے؟ رننگ. اوکے, انڈاؤٹیڈلی رننگ. میں اسی لیے کیونکہ بھاگتے وقت جو تکلیف ہوتی نا کاظم صاحب, بہت تکلیف ہوتی ہے, سانس لینے نہیں آتا. وہ کنڈیشن میں آپ کو بھاگنا پڑتا ہے 1-2 گھنٹے. میرا الحمدللہ سے ریسنٹلی میرا ایک ریکارڈ بنا, میں 43 منٹس میں 10 کلومیٹرز ختم کیا تھا. تو 53 منٹس میں 10 کلومیٹرز رن کیا. سانس لینے جب تکلیف ہوتی, اتنے 50 منٹ میں آپ 50 منٹ تک آپ کو ہولڈ کرنا وہ تکلیف. اس کے بعد یہ تکلیف ختم ہو جانے کے بعد جو کانفیڈنس گین ہوتا نا انسان میں, انبیٹیبل. کوئی بھی دنیا کی چیز, میرے کو تو, میں میری نفس کی اگر بات کروں, میں میری ذاتی بات کروں, تو کوئی چیز میں اتنا کانفیڈنس نہیں ملتا آپ کو جب اتنا بڑا ایک مرحلہ اچیو کرنے کے بعد. اتنی دیر آپ تکلیف میں ہیں, اس کے بعد ایک چیز آپ کو کامیابی ملی ایک چیز میں, تو کانفیڈنس آپ کا لازماً بوسٹ ہونے والا ہے اس سے. انڈاؤٹلی رننگ. اچھا, تو ویسے آپ کو معلوم ہوگا, ہمارے آڈینس کو بھی معلوم ہوا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کھیل کے بارے میں بتا رہے تھے. تو ایک کھیل تو جو ہے اپنی وائف کے ساتھ شادی کے بعد, اس میں سے بہت سارے جو ہے ہارس رائڈنگ بھی آتا, سوئمنگ, لیکن رننگ بھی ہے اس میں. ایک حدیث میں آتا رننگ. تو یعنی اب اگر ہم اس کے بارے میں ڈیپ جب رننگ کے بارے میں بات کر کے اگر دیکھیں گے, اسٹڈی کریں گے, تو آپ جو بتا رہے ہیں کانفیڈنس لیول وغیرہ, تو یہ ایک افسوس کے ساتھ ہمارے فرقان, ہم لوگ بھی بہت کرکٹ کھیلے, فٹ بال وغیرہ کھیلے, تو آج کل نوجوانوں کو بھاگنے نہیں آ رہا. آپ پتہ نہیں نوٹس کی نہیں کیے جو نوجوان ہیں, کیونکہ یہ موبائل پہ PUBG وغیرہ کھیلنے والے بیچارے بچے ہیں, ان کو بھاگنے, کرکٹ نہیں آ رہا, فٹ بال نہیں آ رہا بس. تو یہ بہت خطرناک اس پہ جا رہے ہیں ہم لوگ. بالکل. اچھا, تو یہ آپ رننگ ابھی بھی آپ کنٹینیو کر رہے ہیں, رننگ اور سائیکلنگ آپ کنٹینیو؟ تو یہ ایک میرا فیز 2023 کا غالباً ایسا گزرا کہ میرا اسکیڈیول ایسا تھا, جب میں جاب نہیں کرتا تھا تو میں ریئل اسٹیٹ اسٹڈی کرتا تھا میں, کیونکہ میرے کو وہ چیز زیادہ سمجھ میں آتی تھی, میرے کو اکنامکس پڑھنا تھا. خیر پر تو میرا وہ فیز ایسا گزرا کہ روز صبح میں 8 بجے اٹھنا,
सॉरी 3 बजे उठना रोज़ सुबह में। फजर की नमाज़ यहाँ पे KBR पार्क के पास एक मस्जिद है वहाँ पे होती थी। साइकिल पे वहाँ से मेरे घर से सैदाबाद से आप 3 बजे निकल जाते थे? घर से 3 बजे निकल जाता था। वहाँ KBR पार्क में KBR पार्क के पास नमाज़ होती थी। रास्ते में या कभी कभी देर भी हो जाती थी 4 बजे ऐसा, या कभी यहाँ पे मस्जिद बैटरी लाइन बैटरी लाइन की मस्जिद की वहाँ पे कभी हो जाती थी। वहाँ पे KBR जाता था मैं, KBR 5 किलोमीटर्स रन, फिर वापस साइकिल पे। तो टोटल एक 28 किलोमीटर्स और 5 किलोमीटर्स रन डेली का था ये मेरा। 2023 के कई सारे मंथ ऐसे ही गुजरे मेरे डिसिप्लिन में। वापस कब आते थे घर पे? घर पे आए जब तक 7 से 8 बजते थे मेरे को बस। हाँ, मेरी वो साइकिल जो है स्पीड इतनी बढ़ गई थी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो वो साइकिल पे मैं 100 भी टच करा है। अल्लाह नजरे से बचाए। अभी तो वो अच्छी साइकिल है वो, समझिए। तो नहीं, साइकिल के साथ साथ चलाने वाले भी तो चाहिए भाई। हमारे को कैसी भी साइकिल दे दो, हमारी स्पीड नहीं बढ़ सकती। तो सुभान अल्लाह, यानी फिर उसके बाद आप थक नहीं जाते थे? तो उसके बाद होता था कि मैं जब तक मेरे को नींद नहीं आई, जब तक मैं पढ़ता रहता था, तो वो करीब होते थे ज़ोहर की नमाज के बाद तक मेरे को कुनूत की तारी होती थी। उसके बाद मैं सो जाता था। उसके बाद फिर ताज़गी आ जाती थी, फिर पढ़ना, मेरा रियल एस्टेट का मैं पढ़ना था। उसके बाद मैं ईशा की नमाज़ से पहले खाना खा लेता था मैं। अच्छा। ईशा की नमाज़ पढ़ के आए, सीधा सो गया, फिर सो आउट है। यानी पूरा सुन्नत तरीके से खैलुल्लाह भी होता रहा, रात में जल्दी भी होता रहा। ये फेज़ में साहब, जो मैं बताऊंगा कि जो भी मैं आज जो कुछ हूँ, जो भी मेरे अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स है, वो 2023 के कुछ चंद महीने जो मेरी प्रैक्टिस थी, और साथ में ये किताब भी लिख रहा था मैं, तो उसकी वजह, इसकी बदौलत है। अच्छा, ये किताब के बारे में बताएं आप। ये किताब है फ्रॉम बार्टर टू बैंकिंग। कैमरे में बता दो। बहरहाल इसको मैं शाया नहीं करा अभी कभी। जी तो इसको कभी अभी बहुत टाइम है, इस पे काम करना है। अच्छा। उसके इससे पहले कुछ थोड़े ज़रूरी काम भी है, वो ख़त्म करे बाद What is this book about? This book is about how money works, how money flows in the system. ये किताब आपको ऐसी ऐसी जगह लेके जाएंगी जहाँ पे आपका तसव्वुर भी नहीं गुजरा। ये किताब जो है पैसों की हकीकत बताएंगी। आपके जेब में जो 10 रुपये का नोट है, मैं बस एक छोटा नुक्ता बता देता हूँ। अभी एक छोटा पॉइंट ये किताब में जो मेंशन करा, तो शायद इससे आइडिया हो जाएगी किताब किस मेयार की है। अगर सारे जने जो भी मेरे जेब में अगर 100 की नोट है, अगर मैं सारे लोग दुनिया पे जितने भी है सारे अपने अपने ख़र्ज़े चुका दे, ख़र्ज़े जो भी जिसको भी देना है चुटा कर दे, सर्कुलेशन में एक पैसा बाकी नहीं रहेगा। बस एक छोटा नुक्ता बता रहा हूँ मैं आपको। अगर इसको डिटेल में जाना है तो किताब पढ़ सकते हैं, या नहीं तो मैं सॉफ्ट कॉपी जिसको भी चाहिए बोलिए, मैं भेज देता हूँ। डेट का इस्तेमाल, कर्ज का इस्तेमाल ये लेवल पे है कि सारे जितने भी कंपनीज़ है, रिलायंस ले लीजिए आप, एक्साइड बैटरीज ले लीजिए, जितने भी बड़े कंपनीज़ है, अगर सारे अपने डेट्स पे ऑफ कर दें, सर्कुलेशन में एक पैसा बाकी नहीं रहेगा। तो ये एक मैं आपको पॉइंट बता दिया। इसके अगर आप इसको एक्सट्रापुलेट करेंगे, अगर इसको खोलेंगे, तो एक समंदर है, वो समझना पड़ेगा, तो उसको काफ़ी वक्त देना पड़ता है। तो अगर ये इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होता सोसाइटी को? इसका देखिए साहब, इसकी ये 2 धारी तलवार है। अच्छा। हाँ, इसके एक सिक्के के 2 रुख बोलते हैं। जी। तो इससे फ़ायदा भी है मगर नुकसानात ज़्यादा है। अच्छा जी, एज ऑफ नाउ। हाँ, क्योंकि एलीट के पास एक ऐसा टूल है, ये एक फ़र्ज़ कीजिए आप, अपन काजिम साहब और आप और मैं पार्टनरशिप में जाके एक प्रिंटर ला लेके रख लिए यहाँ पे, लाके पैसे प्रिंट करके जाके तरकारी की दुकान पे ख़रीद रहे अपन लगा, अपने को आगे पुलिस वाले पकड़ लेते। लेकिन अगर ये चीज़ बैंक करा, वो क्यों लीगल है? यहाँ पे वो इलीगल क्यों है और वहाँ पे लीगल क्यों है? तो ये इसीलिए लीगल है क्योंकि जो एलीट है, जो पिरामिड के टॉप पे जो लोग हैं, वो लोग इजाज़त दिए हुए हैं कि ऐसा करो भाई, तुमको फ़ायदा हो रहा, मेरे को भी फ़ायदा हो रहा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हम ये चीज़ कर सकते हैं ताकि तुमको भी फ़ायदा हो, हमको भी फ़ायदा हो। लेकिन इससे हो रहा ये कि मैं इसमें एक डायग्राम बनाया था, बस एक छोटा मैं डायग्राम आपको एक छोटा नुक्ता बता देता हूँ इसका। अक्सर व पेशतर इंक्लूडिंग मी, हम पिरामिड के यहाँ पे आते, जो आखिर में है ना, यहाँ पे आते पिरामिड के। ओके, लास्ट, सबसे लास्ट में सबसे मेजॉरिटी तबका भी वहीं रहती। और तो नुकसान इन लोगों का है क्योंकि जैसा पैसा नीचे उतरते जा रहा, चीज़ों का रेट बढ़ते जा रहा, तो नुकसान अपने को है। खैर बहरहाल मैं इसको शायद इतनी छोटी नशिस्त में समझा नहीं सकूँ, बट ये कब प्रिंट होने वाली है?
बुक? ये पब्लिश नहीं तो इसको मैं अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं, प्लान करके नहीं रखा मैं इसको, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि 2025 मिड में मैं इसको ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये सिर्फ अभी तो फिलहाल इंग्लिश में है? हाँ, इंग्लिश में ही। अच्छा, अब बात जब लैंग्वेज की आई गई तो उर्दू से आप मेरे को जब करे तो मैं जब भी सवाल कर रहा था, जी जी, ये उर्दू का आपको कब से स्टार्ट हुआ? उर्दू ज़ुबान साहब, ये ज़ुबान का अगर जहाँ तक सवाल है, मेरे वालिद साहब, हमारे वालिद साहब बहुत ज़्यादा इसमें शुरुआत अगर आप पूछें तो ये हमारे वालिद साहब की वजह से ही हुआ, क्योंकि उन्होंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शिकवा जो है बचपन में मेरे को पढ़ के सुनाए थे, और इसकी एक लाइन थी कि दस्त तो दस्त हैं दरिया भी ना छोड़ी हमने, बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, और टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेख क्या चीज़ें हम तोप से लड़ जाते थे। ये चीज़ें मेरे दिमाग पे हिट करी। अब देखिए, मेरे को तो मैं उर्दू मीडियम का हूँ, मैं उर्दू पढ़ा नहीं कभी, लेकिन ये जो अंदाज़ बयान है, ये लफ्ज़ का चुनाव है, ये किसी ज़ुबान में ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। इंग्लिश, ये ज़ुबान, इंग्लिश लैंग्वेज भी है, पावरफुल है, लेकिन इतनी पावरफुल, इतना दमदार जो अंदाज़ है, ये सिर्फ उर्दू के सिवा किसी में नहीं आ सकता। ये चीज़ मैं समझ लिया। लेकिन अब मेरा 2025 का टारगेट यही है कि मैं अरबिक ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान पे इंशाल्लाह महारत हासिल करूँ, मैं करना वाला हूँ इंशाल्लाह। 2025 की एंड में इंशाल्लाह ये सब हो जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। जी, स्टार्ट कर दिया अरबिक? जी नहीं, शुरुआत मेरे को करना है अगले महीने में इंशाल्लाह। आप जो है माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपका, आप कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो है आपका वो रहा, दीन का रुझान बचपन से रहा या बीच में आया या फिर कैसा रहा? दीन का रुझान सैयद काजिम साहब, मेरा काफ़ी लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब आइन मुमकिन हो को है कि लोग मुझसे इख्तलाफ भी करें, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा दीन का सिलसिला ऐसा रहा कि मैं बहुत चीज़ों को लॉजिकली देखने वाला बच्चा हूँ। मैं, हमारी बात हुई थी टेबल विजडम पे, जी, आप बताए थे कि क्वेश्चंस करते थे। हाँ, बोलिए, बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग, एग्जैक्टली। तो मैं कोई भी चीज़ को फेस वैल्यू पे लेने से, अगर मेरे को किसी चीज़ पे कन्विंस करना है, आमादा करना है, तो आपको बहुत सारे दलाइल पेश करना पड़ता। कोई भी इंसान, चाहे वो कितने भी बड़े पाए का आदमी हो, कोई भी रहने दो, इख्तलाफ सिर्फ एक आदमी से नहीं हो सकता जिसकी ख़बर मदीने में है, सबसे इख्तलाफ हो सकता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, माशाल्लाह। तो मेरा ये नुक्ता है कि चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी मानवर आदमी हो, अगर उन्हें चीज़ बोल रहा, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आप वही बात को, अगर आप वैसी ही, अगर बिना रिसर्च करे, बिना आप ख़ुद का दिमाग लगाए अगर आप वो करेंगे, तो आपको पूछूंगी, मेरे हिसाब से तो अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुमको मैं सलाहियत दिया सोचने की, तुमको मैं कान दिया सुनने के लिए, बोलने के लिए, ज़ुबान दिया, सोचने के लिए सलाहियत दिया, तुम उसका इस्तेमाल करे बगैर उसकी बात कैसा ले लिया? तो ये अगर मेरा ऐसा है, अगर जिस दिन मेरा इंतकाल होगा और मैं अल्लाह के सामने जब खड़ा होऊंगा, मेरे को यकीन है कि मैं होने वाला हूँ, तो मैं ये जवाब दे सकूँ कि या अल्लाह, मेरा दिमाग के जितने भी, अल्लाह ताला आप मेरे को जितनी भी सलाहियत दिए थे, मैं तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल किया। मैं मेरे भी रैशनल थिंकिंग का इस्तेमाल किया, और जो एक्सटर्नल सोर्स से मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, लोगों के जिसको मशवरे बताते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया और एक कंक्लूजन पे पहुंचा। तो मैं इसमें ज़्यादा सेटिस्फाइड रहूँगा कि मेरा 100% दिया इस बात को मालूम करने के लिए। मैं किसी की बात पे रिलाई नहीं करा। तो कम उम्री में ही अगर डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर इसरार, अगर ये लोग मेरा हाथ नहीं पकड़ते थे, तो शायद हो सकता है, मुमकिन है कि मैं एक धैर्य बन सकता था, एथीस्ट। तो ये लोग मेरे को चीज़ें रीज़न करना बताए कि हर चीज़ को तोलो मोलो। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका सवाल पे आ रहा हूँ मैं। बचपन में मैं देखता था, हमारे वालिद साहब भी बोलते थे, वालिदैन घर में भी बोलते थे कि नमाज़ पढ़ो वगैरह, नमाज़ पढ़ो, अज़ान का जवाब दो, अज़ान गौर से सुनो, और कुरान भी पढ़ो। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्यों? मेरा हमेशा एक दिमाग में एक सवाल रहता था, क्यों करूँ मैं? ठीक है, क्या हो रहा है इससे मेरे को? तो एक दिन हुआ ये कि अगर घर में माहौल वगैरह भी था कुरान वगैरह पढ़ने का, तो वालदा जो है काफ़ी ये चीज़ों में है, तो मेरे को कुरान पढ़ने का एक बार मौका मिला तर्जुमे के साथ। आखिर कुरान बोल रहा क्या? ठीक है, क्या एज थी आपकी?
نہیں یہ تو یاد نہیں ہے میرے کو. اسکول میں صاحب میں اگر میں اسکول میں تھا, ہاں اسکول میں تھا میں, اسکول میں تھا. جی جی یعنی اتنے کم عمر میں آپ کو یہ سوالات آ رہے ہیں. ہاں 7th 8th کلاس میں تو تھا. جی جی. تو میں کتاب قرآن کو, حالانکہ میں اس میں نمازوں میں وغیرہ وغیرہ سنتے تھے ہم لوگ کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے, کچھ مطلب تو سمجھ میں نہیں آ رہا, کہتے پڑھ رہے. ٹھیک ہے بھائی, میرے کو یہ بتاتے تھے کہ نماز جو ہے بہت خشوع اور خضوع سے پڑھی جائے, بہت کانسنٹریشن سے پڑھی جائے, مگر کیسا پڑھا جائے, آپ میرے کو راستہ بتاؤ. ٹھیک ہے, تو راستہ یہ ہے کہ جو پڑھا جا رہا اس کو غور سے سنو. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹرائی کرا میں, پھر میرا دماغ ادھر ادھر جا رہا. ارے بھائی کیا ہے اس کا سلیوشن؟ نماز آپ پڑھو بول رہے ہیں, نماز ٹھیک ہے ایک 5 پلرز میں سے ایک بہت ضروری ارکان ہے, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس کا سلیوشن تو میں ایک ایسی بات کرتے کرتے بتاتا چلوں. اس کا سلیوشن تو ایک ہی ہے کہ قرآن جب تک آپ کو ترجمے سے مطلب ایسی عربک جو ہے فلوئنسی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ وہ زبان بہت آسان ہے ویسے بھی, بہت میں دیکھ لیا اس کا معائنہ کر کے, اور میرے کو انشاءاللہ اس میں کرنا ہے. تو بہرحال قرآن کی ایک آیت, میں قرآن کھولا ایسی رینڈم, تو ایک آیت, خیر میں یہ چیزوں پہ بھی پھر اگر بھروسہ نہیں کر دوں کہ جو اگر آپ کو کچھ بھی سلیوشن ہونا تو قرآن بیچ میں سے کھولیے, بیچ میں سلیوشن ہو جاتا ہے. جی جی برحال. تو میں یہاں پہ آنے سے پہلے یہ دیکھ رہا تھا آیت, میں ایک بار بس پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ میں غلط نہ ہو جاؤں. تو یہ آیت سورہ نور ہے, آیت 40, اس میں لکھا ہوا ہے, اور their deeds are like the darkness in a deep sea covered by waves upon waves topped by dark clouds. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی, مگر یہ جو ایک نقطہ ہے کیا ہے, اور their deeds are like the darkness in a sea. darkness in a sea کیا مطلب؟ 1400 سال پہلے, 1450 سال پہلے کوئی شخص یہ بات کر رہے ہیں کہ سمندر کے اندر اندھیرا ہے. اگر میں خود کا تصور کروں, میں 1400 سال پہلے, 1450 سال پہلے میں پیدا ہو گیا اور ایک سمندر کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. میں یہ جو اندھیرے کی بات ہو رہی نا, یہ اچھا یہ اندھیرا کیسا, وہ بھی یہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے, ڈارکنیس اپون ڈارکنیس, اف ون اسٹریچز آؤٹ دیئر ہینڈ دے کین ہارڈلی سی اٹ. سبحان اللہ. اتنا اندھیرا ہے کہ تم ہاتھ اگر آگے کریں گے تو تمہارا ہاتھ نہیں دکھیں گا, اتنی قریب کی چیز نہیں دکھیں گی, اتنا گپت اندھیرا ہے. یہ اتنی کنوکشن کے ساتھ اگر میں خود کو تصور کروں, ایک سمندر کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں سمندر تو نیلا دکھ رہا, گرین دکھ رہا, کبھی کچھ بھی دکھ رہا, ٹھیک ہے چلو اس کے اندر بھی چلے جاؤں تو اس میں روشنی دکھتی, اتنا تو اندھیرا نہیں ہوتا کہ میرا ہاتھ نہیں دکھے. صحیح. یہ کس اندھیرے کی بات ہو رہی؟ یہ اندھیرا آپ کو گہرائیوں تر گہرائیوں میں ملتی ہے. انسان کا جہاں پہ مشین سے پہنچا جا سکتا ہے, انسان اپنی قابلیت سے نہیں پہنچ سکتا اتنی گہرائی میں. ٹھیک ہے, اچھا یہ ویسے سمندر کی بات ہو رہی, سوئمنگ پول کی بات نہیں ہو رہی. سمندر میں ڈائریکٹ سن مارتا, آپ کو اندر تک گہرائیوں تک دکھتی, سن ریز پینیٹریٹ کرتے اندر, تو اس کے اندر یہ اندھیرا ہے, اتنا اندھیرا ہے. اینڈ whoever Allah does not bless with light will have no light. میں بولا یہ کیسا ہے, یہ کیسا پاسبل ہے کہ کوئی صحرا میں یہ بات کرے اتنی کنوکشن کے ساتھ. میرے کو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ صحابہ اور جو قریبی لوگ تھے وہ لوگ یہ آیت کو کیسا لیے ہوں گے. اپنے کو آج پرسوں یہ چیزیں معلوم ہونے کے بعد, اس کے بعد جو ہے میری انٹرسٹ ان چیزوں میں زیادہ لگ گئی کہ قرآن میں آپ کو ایک اور ایک چیز بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے, یہ میں مانتا ہوں کوئنسیڈنس ہو سکتا, لیکن میرے لیے اگر کوئی ایک چیز سینکڑوں دفعہ ریپیٹ ہو رہی تو یہ میرے واسطے کوئنسیڈنس نہیں ہے, کسی کے واسطے بھی نہیں رہتی. بالکل بالکل, اللہ کی طرف سے نشانیاں ہوتی ہیں. بالکل سائنس ہے. تو اگر آپ حساب بھی کریں کہ قرآن میں ہے 114 چیپٹرس, 114 ڈیوائڈیڈ بائی 2 از 57. ٹھیک ہے, چلیے ایک فگر کو ذہن میں رکھ لیں گے اپن. ارتھ پہ لوہا کدھر جاتا؟ سید کاظم صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ارتھ پہ لوہا کہاں پہ ہے؟ یہ گولے پہ زیادہ تر سینٹر میں ہے. سینٹر ارتھ کا کور لوہے کا بنا ہوا ہے. قرآن میں جائیے اب, یہ ویسے Quran.com بول کے ایک ایپ ہے, تو بہت اچھا ایپ ہے, میں بہت استعمال کرتا ہوں میں اس کو. اس میں ترجمہ بھی مل جاتا ہے آپ کو. تو 57 اپنا فگر کیسا ڈرائیو کرے؟ 114 ڈیوائڈیڈ بائی 2, 57 فگر, یہ بیچ کا نمبر ہے.
اگر آپ قرآن کی بیچوں بیچ چیپٹر دیکھیں گے تو سورہ حدید ہے. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, یہ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے. پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا. ایسے تو کئی سارے جگہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کپڑے بھی اتارے, لیکن اس میں پھر ایک ایڈیشن بھی ہے کہ ہم نے لوہا اتارا جس میں انسانیوں کے لیے بہت بھلائی ہے اور قوت بھی ہے. آج ریسرچ کے بعد سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ارتھ کی مٹی میں لوہا مینوفیکچر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, لوہے کو سٹور کرنے کی صلاحیت ہے. لوہا باہر سے آیا. سبحان اللہ. اوکے. فنگر پرنٹس کے بارے میں ذکر ہے. یہ 1400 سال پہلے, 1450 سال پہلے کسی کا دور دور تک تصور بھی نہیں تھا صاحب, تصور بھی نہیں تھا. تو وہ اسپیسیفکلی مینشن کرے کہ ہم تمہارے فنگر پرنٹس تک واپس لا, تم بول رہے ہیں کہ نہیں لا سکتے, فنگر پرنٹس تک واپس لائیں گے تمہارے. تو اس کے بعد میں بولا کہ نہیں, اچھا ٹھیک ہے, میں خیر چلیے میں ڈیٹیلس میں زیادہ نہیں چاہتا ہوں, میں ایک چھوٹا ایک نقطہ پیش کر دیتا ہوں. میں ہمارے ایک لیٹسٹ ابھی پوڈ کاسٹ تھوڑے دن میں, یہ غالباً مارچ مڈ میں ایک پوڈ کاسٹ ریلیز ہونے والا ہے. تو اس میں ہے مئی میں, بتائیے ریلیز ہونے والا ہے. ہاں مارچ اپریل میں, سوری آئی ایم سوری, جی مئی مڈ میں ایک مجیب الرحمان مقدس صاحب ہے, انہوں کافی غور و فکر کرتے ہیں قرآن پہ. این ممکن ہے کہ ان سے بھی اختلاف ہو, لیکن ان کی ایک بات اچھی ہے کہ انہوں آداب اختلاف بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو بہرحال انہوں ایک ایسی میتھمیٹکس بتائے کہ ہمارے جو کریو کے لوگ رہتے ہیں جو ریکارڈ کرتے ہیں, ہم لوگ سر پکڑ لیے صاحب, یہ انڈینائبل ٹروتھ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے. انہوں ایک میتھمیٹکس بتایا, اس میں چیپٹرس کا میتھمیٹکس بتایا انہوں, اس میں اس سے یہ پروف ہو رہا, انہوں پورا کر کے بتائیے. یہ میرے پاس ان کے کیلکولیشنس بھی ابھی بھی رکھے ہوئے, اگر اس کے بڑے تو میں فوٹو بھیجتا ہوں آپ کو. اگر قرآن کی ایک آیت آپ بس ایسا سوئچ کر دینا, قرآن کی میتھمیٹکس چینج ہو جاتی, پوری میتھمیٹکس چینج ہو جاتی. یہ چیز, یہ کوئی بھی اگر آپ یہ آدمی کو اگر آپ کوئی ایتھیسٹ کے سامنے بٹھا دیے نا, انہیں خدا کو ماننے والا بن جاتا. تو بہرحال اچھا, تو فرقان ٹیبل آف وزڈم سٹارٹ کرنے کا ریزن کیا ہے اور کب سٹارٹ کرے پہلے تو آپ, یہ کتنے سال ہوا؟ یہ تو لاسٹ ایئر جون 28 کو ہمارا پہلا اپلوڈ تھا ٹیبل آف وزڈم سے. وہ ہمارے ایک بھائی تھے رتوراج سنگھ رامگڑھیا, جی ان کو میرے دوست تھے, کافی خاص دوست تھے, تو ان کو بلایا تھا میں. خیر یہ سٹارٹ کرنے کی وجہ کچھ ایسی ہے کہ میں اپنے الفاظ سے زیادہ, ایک ابرار کاشف صاحب بہت خوبصورت انداز میں ایک نقطہ پیش کرے, ایک کانسیپٹ وہاں پہ بتائے, تو اس کے ذریعے میں آپ کو میرا جواب دوں گا. کہ انہوں ایک لکھے کہ تھوڑا میرے ساتھ آپ پیشنٹ رہیے, کہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی, میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی, کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی, حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر قیاں, قلم بن گیا ہے خدا کی زباں. میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی, کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی, حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر قیاں, قلم بن گیا ہے خدا کی زباں. مخاطب ہے بندے سے پروردگار, تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار, تو میرا جو فن تو ہی فن کا سنگار, مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. مخاطب ہے بندے سے, اللہ تعالیٰ بندے سے بات کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں ان کو کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار, تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار, تو میرا جو فن تو ہی فن کا سنگار, مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. یہ صبح یہ شامیں یہ دن اور رات, یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات, یہ حور و ملائک و جنات نے کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو, فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم و آرائیاں, یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں, فلکتا تجھے شامیانہ دیا, زمیں پر تجھے آب و دانہ دیا, ملے آب اشاروں سے بھی حوصلے, پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے,
पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवां ये किनारा धमर, ये शाखों पे गुंजे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये शाखों पे गुंजे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये शोला ये शबरम ये मिट्टी ये सन, ये झरनों के बजते हुए जल तरन, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गज़ल, ये धरती पे मौसम की लिखी गज़ल, ये धरती पे मौसम की लिखी गज़ल, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई दे करके बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीक सफ़र, ये रिश्ते ये नाते घराना और घर, फिर औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम क़ाफ़ ऐन गैन, यक़लो ज़हानत शहूर व नज़र, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी और तर, फिर उस पे किताब हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। अल्लाह। टेबल ऑफ विजडम का ऐन मकसद एक अगर इसको एक प्लॉट के जैसा देखा जाए तो इसके टॉपिक्स रिवॉल्व यहाँ होते हैं कि अगर मैं मेरी ज़ात की बात करूँ, मैं ये चीज़ें बचपन से देखते आ रहा हूँ कि मेरे पे अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा आई एम ब्लेस्ड। मैं आपको जितना भी ये बात एम्फसाइज करूँ उतना कम है। अल्लाह ताला मेरे को बहुत चीज़ों से नवाजे, मेरे पास हर चीज़ है जो कि मैं डिज़ायर कर सकता हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं है, मैं सोचा दुआ करा मेरे पास आ जाती, अल्लाह का फजल है। मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास एक वैसे नुक्ता भी है कि मैं इसको बार बार एक्सपेरिमेंट भी करके देखा, वो कैसा काम करती नहीं मालूम। मैं ताज्जुद में कुछ भी चीज़ होना है, फ़र्ज़ कीजिए मेरे को जॉब ही होना है, मैं ताज्जुद में उठता हूँ, सूरह यासीन पढ़ता हूँ अच्छी आवाज़ में और समझने की कोशिश करता हूँ कि परने किनारे से एक दौड़ता हुआ आदमी आया और उसने कहा कि इसकी बात सुन लो। खैर बहरहाल मैं समझने की कोशिश करता हूँ ये क्या हुआ। थोड़ा टाइम जाता उसमें, 1-1.5 घंटा जाता उसमें। आप ये सूरह यासीन पढ़ के 2 रकात बेहतरीन नमाज़ पढ़ के आप अगर दुआ, मेरे हाथ तो कभी वापस खाली नहीं लौटे ये करने से। सूरह यासीन पढ़ के 2 रकात तहज्जुद की नमाज़ अदा पढ़ के करके मैं जब दुआ मांगता हूँ, मेरी तो कभी ज़ाया नहीं हुई दुआ। मैं रिकॉर्ड बना के रख लिया, ये मैं एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया। मैं कुछ भी नहीं होने से चीज़ें मांग ली तो भी आती मेरे पास। तो मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ये चीज़ मेरी बहुत सुनते हैं, मेरे पे बहुत काम करता है। 2 रकात के बाद याद रहे तो गरीब का नाम अरे बिल्कुल, ज़रूर। तो टेबल ऑफ विजडम का मकसद ये है सैयद कासिम साहब कि मैं चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा मेरे पास ब्लेसिंग हुई तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ जो भी मेरे से बन पड़ा मैं करूं। मेरे अंदर जो अल्लाह ताला सलाहियतें दिए, जितने भी मेरे स्किल्स हैं, सारी एक चीज़ में लगा दूं ताकि इससे इंसानियत का फ़ायदा हो। मेरा ज़ाती मनफियत कुछ नहीं है इसमें। मैं चाह रहा हूँ कि लोगों के तक अच्छे से अच्छे तरीक़े से अच्छा सा अच्छा पैगाम पहुँचाया जाए और रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया जाए। रैशनल थिंकिंग यानी देखिए, एक चीज़ है कि इमोशनल थिंकिंग, एक हो गई कि रैशनल थिंकिंग। इमोशनल लोग वो होते हैं कि आपको ये 2 चीज़ कैटेगरी में बताता हूँ कि इमोशनल लोग वो होते हैं जिनके पास एक बात आती है, ये लोग क्या करते हैं बिना इसकी तहकीक करे कि बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, एक डिसीजन नतीजे पे पहुंच जाती कि ये चीज़ अच्छा, मैं हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई, ये आदमी गलत है और ये आदमी सही है, बिना रैशनली सोचे, बिना खुद का दिमाग इस्तेमाल करे, इसलिए कि किसी आदमी से मुतासिर हो गए। ये हो गए इमोशनल थिंकिंग, ये हो गए इमोशनल थिंकर्स। रैशनल थिंकर्स वो है अगर उनके पास कोई बात आई तो ये लोग क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि ये बात में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, और ये बात कौन बोल रहा। ठीक है, अगर ये बात कोई सियासतदान बोल रहा तो शायद इसमें इनकी कोई सियासत मनफियत कोई फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है। तो रीज़न करने वाला, और अल्लाह ताला कुरान में बहरहाल बताए कि ये कौम ऐसी है जो रीज़न करती चीज़ों को। तो टेबल ऑफ विजडम ये चीज़ को प्रमोट करता। टेबल ऑफ विजडम चाहता है कि जो लोग अच्छे बात बोल रहे हैं, जो इंटेलेक्ट है, जो रैशनल थिंकर्स है और जिनका काम बहुत सोसाइटी में इम्पैक्ट डाल रहा है, खा वो किसी भी रिलीजन के हो, इनकी बात को उभारा जाए, सामने लाया जाए एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए। बहुत सारे NGOs होते हैं। NGOs, मेरी रिसर्च यही रहती है कि
این جی اوز کی میں ذکر اس لیے کرا کیونکہ یہ لوگ پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کچھ کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کا کام نہیں معلوم ہوتا ہے, ان لوگوں کو فنڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ لوگ اپنی ذات پہ نہیں لگا لیتے کوئی بھی پیسے, مطلب تھوڑے ہے این جی اوز لگاتے ہیں, لیکن میرا سرچ, میری ریسرچ یہ رہتی ہے کہ کیا یہ جو پیسہ ریز کر رہے ہیں یہ ان کی ذات پہ لگ رہا ہے یا واقعی میں کسی کو پہنچ رہا ہے. ایسے لوگوں کو میں ڈھونڈتا ہوں اور ٹیبل آف وزڈم پہ لاتا ہوں جس کا کام واقعی میں اچھا ہے. تو ٹیبل آف وزڈم کی یہی سوچ ہے سید کاظم صاحب. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور اس اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور یہ آپ جو ہے تاکہ اللہ کے پاس پہنچے تو آپ بتا سکے اللہ جو شیئر اینڈ جہاں پر ہوا تو نے میرے لیے کیا کیا, تو اللہ یہ نظر آنا ہے آپ کی طرف انشاءاللہ میں یہ بتا سکوں. ہاں الحمدللہ. تو یہ جو ہے ہماری آپ سے باتیں تھی, بہت اور بھی باتیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں پھر کر لیں گے کبھی معاذ کے ساتھ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیراً. آپ پہلی بات تو ٹائم دیا اور بہت کم ٹائم میں آپ بہت ساری چیزیں بتا دیا. اللہ نظر بد سے بچائے. ہم آپ کے پیرنٹس کو بھی مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا نوجوان کی شکل میں اولاد دی جو اتنا کھل کے بہت ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں تک پہنچ رہا ہے الحمدللہ. تو آپ جانے سے پہلے ایک میسیج نوجوانوں کو اگر کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ دے دیں. نوجوانوں کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, میں تو خود کو قابل نہیں سمجھتا ہوں اس کے کہ میسیج دیا جائے, لیکن میں اپنی ذات سے ایک بتاؤں گا کہ میرے پرسپیکٹیو میں کسی کو بھی خواہ وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو اس کو آپ جنتی یا جہنمی ڈکلیئر نہیں کر سکتے. آپ کو ریشنل سوچنا پڑے گا. اپنے پاس اپنے نوجوانوں میں ایک بہت ساری ایک خامی ہے, یہ بول سکتا ہوں کہ کسی پہ بھی ایک آپ جج بہت جلدی کرتے ہیں کہ انہیں ادھر جائیں گے انہیں ادھر. نہیں بھائی, آپ میرے کو تو نہیں بولے بھائی, میرے کو تو کوئی رائٹ نہیں دیے کسی کو جنتی یا دوزخی ڈکلیئر کرنے پہ. یہ پہلی چیز. دوسری چیز, خود کا پوٹینشیل پہچانو. خود کا پوٹینشیل پہچانو. اللہ تعالیٰ جو آپ کے اندر مشینز فٹ کرے, جو سافٹ ویئرز ڈالے ہوئے ہیں, آپ جب تک اس کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ خود کو تکلیف میں نہیں ڈالیں. تکلیف, گروتھ از آلویز پینفل, گروتھ از آلویز پینفل. اگر آپ گروتھ چاہیے آپ کو تو آپ کو پین کے تھرو جانا پڑے گا, آپ کو تکلیف اٹھانی پڑیں گی, آپ کو راتوں کی نیند حرام کرنی پڑیں گی, آپ کو ڈسپلن ہونا پڑے گا. دیکھیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے, لیکن اس کو روزانہ کرنا وہ مشکل کام ہے. تو یہ اگر ایک بار آپ فگر آؤٹ کر لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یو کین لفٹ دی انٹائر ارتھ. تو یہ ایک میرا میسیج ہے کہ خود کے پوٹینشیل کو پہچانیے اور 100% دیجیے. جزاک اللہ خیر. اور ہمارے سید کاظم صاحب کے بارے میں یہ میرا ایک اوپینین یہ ہے کہ سید کاظم صاحب ان تمام چیزوں سے اٹھ کے بات کرتے, مطلب ان کو فرقے, اختلافی موضوع, ایک جو پوائنٹ کا جو پرابلم ہے وہ پرابلم کیا ہے. فار ایگزامپل پون ایڈکشن لے لیجیے. پون ایڈکشن کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہو, کوئی اس میں آپ ریلیجن کا دخل نہیں ہے, کوئی کسی کا دخل نہیں ہے, کوئی فرقے کا دخل نہیں ہے, کچھ نہیں, سیدھا پرابلم پہ کام کر رہے ہیں. یہ چیزوں سے اٹھ گئے سید کاظم صاحب. تو یہ اس کے لیے سید کاظم صاحب میرے لیے میرے نظر میں بہت بہت زیادہ عزت ہے. اللہ سید کاظم صاحب کو زندگی دے. اور یوتھ کیئر کو فالو کریں, ان کے پیجز, اور بہت اچھا کانٹینٹ ہے. سید کاظم صاحب میرے ایک ہی میسیج پہ میرے کو یاد ہے فجر کے ٹائم پہ میں میسیج کرا تھا تو تھوڑی دیر میں رپلائی آ گیا تھا ان کا کہ ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو ہم بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں سید کاظم صاحب کا. اللہ ان کو زندگی دے, آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو یہ بولے ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بنائے اور ایسا بنائے. تو الحمدللہ بہت بہت شکریہ. یہ ان کے اچھے ورڈ سے, ساری اچھائی اللہ کی طرف سے رہتی, چاہے وہ فرقان میں ہو, میرے میں ہو یا آپ میں ہو. تو یہ یعنی تھوڑا سا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو جلدی میں چلا گیا تو اس کو ایک ریکویسٹ ہے دوبارہ پھر سے دیکھیں, نوجوان بھی دیکھیں اور نوجوان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی دیکھیں. کیونکہ اکثر ہمیشہ میں یہی بتاتا ہوں کہ نوجوان خراب ہے, خالی آپ ایک ہی پہلو بتا رہے ہیں. بہت ہیرے نوجوان بھی ہیں, آپ ان کو دیکھنے کی کوشش کریے, ان کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کریے. بہت اچھے نوجوان بھی ہیں, اور یہ نوجوان ایسے ہی روڈ پہ چلتے چلتے اوپر آگے نہیں. یہ نوجوان کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے. ان کے والد صاحب جیسا دودھ کے پیکٹ کی مثال دی گئی, پھر سے آپ دیکھ کے سنیے کیا بتائے. تو وہاں سے ہی یہاں پہ تربیت سٹارٹ ہو جاتی. تو یہ گھر سے سٹارٹ ہوتا, اور کسی کو گھر میں نہیں ملا تو وہ بلیم نہیں کر سکتا بھائی ہمارے پیرنٹس نہیں دیے. اگین جیسا ریشنل تھنکنگ ہوگا, یہ انٹلیکٹ ہوگا. آپ اپنے اندر کی صلاحیت تو خود بھی دیکھیں. آپ کو بچپنے سے کوئی کرکٹ پلیئر کو کرکٹ نہیں سکھاتے گھر میں, لیکن وہ جا کے کرکٹ پلیئر بن جاتا, وہ خود کی صلاحیت کو معلوم کرتا. تو ویسے ہی
خود نوجوان بھی اپنے لیے جو ہے نا اپنے حالات کو جو ہے نا سمجھنا چاہیے, اور ایسے نوجوانوں کو آپ لوگ جتنا ہو سکا ہر اعتبار سے سپورٹ کریے. سپورٹ کا مطلب ہمیشہ فائنینشیل نہیں ہوتا میرے بھائی, آپ ان کے جو بھی کام ہے جیسا ہاتھ بٹا سکتے بٹانے کی کوشش کریے, ساتھ میں دعا کریے اے اللہ یہ نوجوانوں کی حفاظت فرما اور ان سے اور دین کا کام لے اور اللہ قبول فرما. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب کام آگے بڑھتا تو بہت سارے چیزیں جو ہے انسان کو روکنے کے لیے آ جاتی ہیں, آؤٹر سورس سے بھی اور انر سورس سے بھی. تو لہٰذا ہم کو دعا کرنا چاہیے, ایسے نوجوانوں کو ہیلپ کرنا چاہیے. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک الگ نوجوان کے ساتھ. یہ تو نوجوان شو تھا اور DD شو بھی ہے, حیدرآبادی بیٹھک ہے, اور فرقان اور ایک انشاءاللہ نوجوان کے ساتھ ہم انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کریں گے جلدی حیدرآبادی بیٹھک پہ, اور وہ پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ہم اسٹرگلس آف یوتھ اور سولوشنز بھی بتائیں گے ان سے پوچھ کے. جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.